آئیے اس ویڈیو میں ہم SCERT شعبہ اردو کی جانب سے شائع کردہ مضمون ریاضی حصہ اول کا سوالات کے بینک میں شامل پہلا سبق دو متغیری خطی مساوات کا سوال نمبر 4 کا چوتھا سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کی ترتیب اس طرح سے دی ہوئی ہے۔ اے نے 24 کلومیٹر کا فاصلہ 4 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طے کیا۔ تو یہاں پر اگلا جملہ دیا ہوا ہے، بی نے اے کے 1 گھنٹے بعد سفر شروع کیا اور وہی فاصلہ 4 گھنٹے میں طے کیا۔ ان کے سفر کی ترسیم کھینچیے اور اے اور بی کہاں ملتے ہیں یہ ہمیں دکھانا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سوالات کے بینک میں پہلا سبق دو متغیری خطی مساوات کے سبق میں سوال نمبر 4 میں چوتھا سوال دیا گیا ہے، تو اسی سبق سے تعلق رکھتا ہے اور اس حساب سے جو معلومات سوال میں دی ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اے کے لیے جو فاصلہ دیا ہوا ہے وہ ہے 24 کلومیٹر۔ اس کے بعد اس کی رفتار دی ہوئی ہے، رفتار 4 کلومیٹر فی گھنٹہ، 4 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ اس کی رفتار ہو گئی۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے ضابطہ جسے ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں جس میں فاصلہ اور رفتار اور وقت کا تعلق ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ضابطہ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے وقت برابر فاصلہ بٹے رفتار، فاصلہ بٹے رفتار۔ تو اس طرح سے فاصلہ 24 ہے، رفتار 4 ہے، 4 کا پہاڑا پڑے تو اے کے لیے وقت جو ہے یہ 6 گھنٹے آ جائے گا۔ اسی طرح سے بی کے لیے جو تفصیل دی ہوئی ہے اس کے مطابق بی نے اے کے 1 گھنٹے بعد سفر شروع کیا اور وہی فاصلہ 4 گھنٹے میں، تو فاصلہ تو وہی رہے گا، یعنی بی کے لیے بھی فاصلہ 24 کلومیٹر کا ہی ہے، اور اس کو طے کرنے کے لیے اس نے وقت لگایا ہے 4 گھنٹے، تو 6 گھنٹے اے کے لیے اور 4 گھنٹے۔ اس طرح سے اب ہم یہاں پر فاصلہ وقت اور رفتار کے تعلق سے اس کی رفتار حاصل کر لیں گے، تو رفتار کے لیے ضابطہ جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا، یہ تقسیم والا رفتار ادھر آ جائے گا اور وقت تقسیم میں چلا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا فاصلہ بٹے وقت۔ اور اس طرح سے بی کے لیے رفتار جو ہے فاصلہ اس کا 24 ہے اور وقت 4 ہے، اس طرح سے بی کی رفتار جو ہے یہ ہم معلوم کر لیں گے 4 کا پہاڑا پڑنے سے، 4 چھکے 24، تو یہ رفتار ہو جائے گی، یعنی یہ رہے گا کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب ہمیں اے کے لیے فاصلہ معلوم ہے، رفتار معلوم ہے اور وقت معلوم ہے، اسی طرح سے بی کے لیے فاصلہ معلوم ہے، وقت معلوم ہے اور رفتار معلوم ہے۔ اب ہمیں اس کے دونوں کے سفر کے لیے ترسیم کھینچنا ہے، تو ظاہر بات ہے ترسیمی طریقہ دو متغیری خطی مساوات میں ہمیں پتہ ہے کہ دو مساواتوں کے لیے دو خط ترسیم پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ مساواتیں تو نظر نہیں آ رہی ہے، اب ہمیں یہاں پہ 3 باتیں اے اور بی کے لیے نظر آ رہی ہے، وہ ہے وقت، فاصلہ اور رفتار، اور اس اعتبار سے ہمیں ترسیم پر اے اور بی کو ظاہر کرنا ہے اور اے اور بی کہاں ملتے ہیں وہ بتانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ترسیم بنانے کے لیے ہمیں پہلے جدول کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ترسیم بناتے وقت ہمیں نکات کو مرتسم کرنا ہوتا ہے ترسیم کاغذ پر۔ تو اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اے اور بی
کی یہ جو معلومات ہے، سوال کی تمام معلومات ہم نے یہاں استعمال کر لیے ہے، اور ہمیں فاصلہ، وقت اور رفتار کے علاوہ اے اور بی کے تعلق سے اور کوئی معلومات نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم جدول کس طرح بنائیں تاکہ ہم نکات مرتسم کر سکے۔ اے اور بی کا سفر ترسیم کاغذ پر خط کے ذریعے نظر آنا چاہیے، اس کے لیے ہم جدول بناتے ہیں۔ آئیے، جدول اس طرح سے بنائی جائے گی کہ اس میں ہم سب سے پہلے ظاہر کریں گے وقت جسے ہم ٹی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے زیادہ سے زیادہ وقت 6 گھنٹے کا دیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اے اور بی میں اے کے لیے 6 گھنٹہ لگ رہا ہے، اس لیے وقت کے لیے ہم یہاں پر 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4، 5 اور 6، تو اس طرح سے وقت کے لیے خانہ ہم جدول میں متعین کریں گے۔ اب ہمیں اے اور بی کے لیے قیمتیں لینا ہے، تو اے بی اس طرح سے 2 ستون اس کے لیے طے کریں گے۔ یہاں پر جو قیمتیں ہم نے حاصل کرے ہیں، رفتار، یہ ہے 4 کلومیٹر فی گھنٹہ اے کے لیے۔ یہاں پہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہاں پہ اے کے لیے رفتار جو ہے یہ کیا ہے، 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر، تو اس حساب سے ہم یہاں پر پہلے 1 گھنٹے میں اے کا سفر جو ہے وہ 4 کلومیٹر کا ہوگا۔ ظاہر بات ہے 2 گھنٹے میں پھر یہ 8 کلومیٹر چلے گا، 3 گھنٹے میں 12 کلومیٹر، 4 گھنٹے میں 16 کلومیٹر، ہر بار 4 کلومیٹر سے ہم اضافہ کریں گے۔ 5 گھنٹے میں یہ 20 کلومیٹر چلے گا، اور 6 گھنٹے میں یہ 24 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اے کے لیے بھی سفر 24 کلومیٹر کا ہی ہے، تو اس بات کا دھیان رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بی کے تعلق سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے جدول میں بھریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ بی کے لیے جو دیا گیا ہے کہ بی جو ہے اے کے 1 گھنٹے بعد سفر طے کرے گا، تو اے کے 1 گھنٹے بعد جب سفر طے کرے گا تو ظاہر بات ہے 1 گھنٹے میں اے جو ہے 4 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہے، اس وقت بی اپنا سفر شروع کرنے والا ہے، یعنی اس کا سفر 0 کلومیٹر کا رہے گا۔ اس لیے ہم بی کے لیے پہلے گھنٹے میں جو قیمت رکھیں گے وہ قیمت رہے گا 0۔ اب اسی طرح سے بی کی جو ہم نے رفتار طے کیے ہے وہ رفتار ہے 6 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی 1 گھنٹے میں وہ 6 کلومیٹر چلتا ہے، تو اس مطابق بی کے اگلے 1 گھنٹے میں اس کا طے کیا ہوا سفر جو ہے وہ رہے گا 6 کلومیٹر۔ پھر اس کے بعد ہر گھنٹے میں 6 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔ 3 گھنٹے جب ہو جائے گے تب یہ 12 کلومیٹر چلے گا، 4 گھنٹے جب ہو جائے گے یہ 18 کلومیٹر چلے گا، 5 گھنٹے جب ہو جائے گے تب یہ 24 کلومیٹر چلے گا۔ اس طرح سے ہم اسے ظاہر کریں گے، کیونکہ سفر 24 کلومیٹر کا ہی ہے، اس لیے اگلے 1 گھنٹے کا ہم یہاں قیمت نہیں لکھیں گے، اور ہمیں اے اور بی کہاں ملتے ہیں وہی بتانا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم ترسیم کاغذ پر آئیے، اب ہم اس جدول کے لیے ترسیم بناتے ہیں، کیونکہ جدول میں وقت اور فاصلہ ان کی قیمتیں ہم نے لکھے ہیں اے اور بی کے تعلق سے، اس میں کوئی قیمت منفی نہیں ہے۔ تو ایکس وائی محور بناتے وقت ہم یہاں پہ ایکس محور پر 1 سے 6 تک کے لکھتے ہیں جو وقت ظاہر کرے گا، اور وائی محور پر ہم مناسب فاصلہ لے کر لکھتے ہیں۔ اس طرح سے ایکس محور پر ہم نے 1 2 3 4 5 6 تک نشاندہی کرے ہے، اور یہ وقت ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سے وائی محور پر ہم فاصلہ ظاہر کریں گے۔ فاصلے کے لیے ہم فاصلہ لیتے ہیں 5 10 15 20 25، کیونکہ سب سے بڑی قیمت 24 ہے، تو وائی محور پر 25 تک کے ہم قیمت لکھتے ہیں۔ یہاں پر اے کے لیے جب وقت 1 ہے تو اے کی قیمت 4 ہے، اس لیے جب
اے سفر شروع کرے گا تو وہ 0 سے شروع کرے گا، اور جہاں پر ایکس کی قیمت 1 ہے یعنی وقت 1 ہے تو اس وقت ہم وائی محور سے فاصلہ 4 لے کر نقطہ مرتسم کریں گے 1 4۔ اسی طرح سے ایکس اے کے لیے ایکس محور پر وقت 2 جب ہے تب اے کی قیمت 8 ہے تو 2 8 اس طرح سے نقطہ مرتسم ہوگا۔ وقت 3 کے لیے اے نے فاصلہ 12 کلومیٹر طے کیا ہے، اس طرح سے ہم 3 کے لیے 3 12 یہ نقطہ مرتسم کریں گے۔ 4 کے لیے 16 4 16 اس طرح سے نقطہ مرتسم کیا جائے گا۔ وقت جب 5 گھنٹے ہے تو اس وقت اے نے 20 فاصلہ طے کیا ہے 20 کلومیٹر کا، تو 5 20 اس طرح سے نقطہ مرتسم ہوگا، اور آخری نقطہ 6 24 کو ظاہر کرے گا۔ اور ان تمام نکات کو ہم ایک خط سے جوڑیں گے جو اے کا طے شدہ فاصلہ ترسیم کاغذ پر ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سے نقطہ بی کے لیے وقت جب 1 ہے تو بی نے 0 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے ایکس محور پر یہ نقطہ وہاں آئے گا جہاں ایکس کی قیمت 1 ہے، اور اس طرح سے 1 0 کو ظاہر کرے گا۔ وقت جب 2 ہے تو بی نے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، یعنی نقطہ مرتسم ہوگا 2 6۔ اسی طرح سے 3 کے لیے 3 12، وقت 4 گھنٹے ہے اس وقت 4 18۔ 5 جب ہے تو 5 گھنٹے 24 کلومیٹر، اس طرح سے نقطہ بی کے ذریعے طے شدہ فاصلے ترسیم کاغذ پر نکات کی مدد سے ہم نے مرتسم کیے ہیں۔ ان تمام نکات کو جب ہم جوڑیں گے تو بی کے ذریعے طے شدہ فاصلہ ترسیم کاغذ پر ظاہر ہوگا۔ دونوں اے اور بی کی طے شدہ فاصلے کی خطیں جو ہے وہ نقطہ 3 12 پر مل رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ اے اور بی جو ہے وہ 3 12 پر آ کر ملیں گے، جہاں پر ایکس کی قیمت 3 ہے اور وائی کی قیمت 12 ہے۔ ایکس ظاہر کر رہا ہے وقت، یعنی جب وقت 3 گھنٹے کا ہوگا اس وقت دونوں ہی اے اور بی فاصلہ طے کرتے ہوئے 12 کلومیٹر کی دوری پہ آپس میں ملیں گے، اور اس طرح سے ہم جواب لکھیں گے کہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے میں طے کر کے اے اور بی ملیں گے۔ اس طرح سے ہمارا یہ جواب مکمل ہوا۔